اینی ہاؤ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم آئے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو اور انشاءاللہ ہوگا۔ الفلاح یوتھ فاؤنڈیشن ایک تو ضرور فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ہماری ویب سائٹ ہے alfalah.org.p کے ضرور سرچ کریے گا۔ نوجوانوں کی ہم نے ایک تنظیم بنائی آج سے 7 سال پہلے کہ ہم نوجوان مل کے لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ آغاز ہمارا تھا، سر نے جس طرح بتایا، جو پیشنٹس ہیں تھیلیسیمیا کے بچے، ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن پلس ان کا جتنا علاج پاسبل ہوتا ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی فلڈ میں بھی اراؤنڈ اباؤٹ 2 ملین روپیز پلس کی ہم نے جو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور تقریباً 7 جو ہے جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو گھر بھی بنا کے دیے۔ الفلاح یوتھ فاؤنڈیشن ہے، اور یہ ہم سب نے لوکلی جو ہے نوجوانوں نے، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے ویسے جو یوتھ ہیں، انہوں نے مل کے فنڈ ریزنگ سسٹم ہم کرتے ہیں، اور یہ سارا نظام ہم ایک جو ہے لوکلی چلا رہے ہیں۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی نا معاشرے میں ہم نے کچھ خاص تبدیلی نہیں دیکھی۔ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑتی جاتی ہے۔ اگر ہم راشن جا کے دیتے ہیں تو نیکسٹ منتھ اگر 5 دن راشن لیٹ ہو جائے تو وہ ہم سے پھر مانگنے آ جاتے ہیں کہ راشن نہیں آیا۔ تو ہمارا ایک پروگرام ہے الفلاح اپنا روزگار پروگرام۔ یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو ٹیم ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، یوتھ ہیں اور ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں۔ ہماری جو مین باڈی ہے اس میں 5 لوگ ایم فل ہیں، ایک پی ایچ ڈی اور 5 لوگ ایم فل ہیں۔ مکمل طور پہ ایجوکیٹڈ ٹیم ہے، اور ہماری ایک ممبرشپ اور جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل عیسیٰ خیل کے ایک گاؤں میں ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے، جو وہاں پہ جتنے بھی مجبور لوگ ہوتے ہیں یا کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو ہم چاہتے ہیں، جو بہتری نہیں آ رہی۔ راشن لینے والا تو راشن لے کے بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو ہم نے ایک اپنا پروگرام شروع کیا، الفلاح اپنا روزگار پروگرام۔ فیاض بھائی ہیں ہمارے انچارج، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، الفلاح اپنا روزگار۔ اس کے بعد ہم منتھلی ایک فیملی کو چھوٹا کاروبار شروع کر کے دیتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کمائیں اور اپنے اخراجات معاملات خود چلا سکیں، تاکہ وہ ہمارے راشن کے انتظار میں نہ بیٹھیں۔ تو وہ نظام ہمارا تقریباً 2 سال چلتا رہا۔ ریسنٹلی کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، اور میں خود 2011 سے لے کر آن لائن ارننگ کے ساتھ وابستہ ہوں، اور الحمدللہ ایک تو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے آئی تھنک ملینز آف روپیز۔ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سیلف میڈ ہیں۔ یہ 3 لوگ آپ کے سامنے، ذیشان بھائی ہیں، فیس بک اور یوٹیوب سے یہ ارننگ کرتے ہیں، ان کے چینلز وغیرہ ہیں، سیلف میڈ ہیں، غریب فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ عمر بھائی بیٹھے ہیں، سیلف میڈ ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے ہوں، میں دا ٹپس کالج آف کامرس فیصل آباد میں سے میں نے ایم کام اکاؤنٹ اینڈ فائنانس کیا، جی سی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا، اور اسکالرشپ پہ تھا کیونکہ میں فیسیں نہیں دے سکتا تھا آپ لوگ، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے فری میں پڑھ کے آیا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے آن لائن کام شروع کیا تھا، اور الحمدللہ شاید ہی کوئی بھی زندگی کی ابھی خواہش باقی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا وہ غالب کا شعر ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ غم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ عمر دراز مان کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ خواہشیں ختم نہیں ہوتی، لیکن میں الحمدللہ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، شاید یہ الفلاح کی خواہشیں ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر دوں اس طرح کی، لیکن پرسنل زندگی کی کیا ہوتا ہے؟ گاڑی ہوتی ہے، کوئی بڑا گھر ہوتا ہے، کوئی جائیداد ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہیں، سب کچھ سیلف میڈ۔ میں فخر سے بتاتا ہوں کہ میری والدہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور انہوں نے مجھے پڑھایا، اور یہ سب کچھ ملینز آف میں نے ارن کیا ہے، اور اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ یار اگر ہمیں اس ٹائم کوئی بتانے والا نہیں تھا، ایون کہ ہم میٹرک پڑھ رہے تھے، کوئی یہی بتانے والا نہیں تھا کہ ہم نے ایف اے کرنا ہے، ایف ایس سی کرنا ہے، میڈیکل کرنا ہے، نان میڈیکل کرنا ہے، آئی کام ڈی کام کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ہمارے محلے کے ایک ٹیچر تھے، میری والدہ ان کے پاس گئی، پیسے ہی نہیں تھے داخلے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی صبح میرے پاس بھیجو۔ مجھے نہیں پتا تھا میٹرک کے بعد میں کہاں جا رہا ہوں، تو کامرس انسٹیٹیوٹ تھا اس ٹائم، ہمارے عیسیٰ خیل میں کالج نہیں بنا تھا، تو انہوں نے مجھے جی کسی کا سیکنڈ ہینڈ یونیفارم دے دیا، یوز یونیفارم، اور کتابیں دے دی۔ انہوں نے کہا صبح آ جائیں، ڈی کام آپ نے کرنا، ڈپلوما ان کامرس۔ مجھے نہیں پتا تھا ڈی کام کیا ہوتا ہے، یعنی کہ میٹرک تک بھی ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔
डी कॉम भी कर लिया तो पता चला इसके लिए तो बी कॉम भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो एनी हाउ निकल गए मजदूरियों पे, साथ साथ जॉब भी की और पढ़ाई भी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि आप जिस तरह सारे कह रहे थे देहातों से आए हैं, हम भी देहातों से निकले हैं। आप तो यहाँ पे बैठे हैं, जब मैं फैसलाबाद पढ़ने के लिए गया था बी कॉम के लिए, साथ फैक्ट्री में जॉब करता था, तो हमारा मियाँ वाली का रवाज था, वो ऐसे बड़े खुले जुब्बे कपड़े पहनते थे और नीचे वो ओपन खेड़ी। अब तो आप लोग डिसेंट और वो बड़े निज़ाम इधर भी आ गया है। तो पेंडू और जंगली मुझे बच्चे कहते थे उस टाइम जब मैं गया था। तो ये चीज़ें आप ना समझें कि हम देहात से हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट हमने रखा है कि आप नौजवानों तक पहुँचें, उनको बताएं कि आप कर सकते हो। इफ़ एनीवन कैन डू यू कैन आल्सो डू। अगर कोई एक बंदा भी कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो। शर्त क्या है? कोशिश। ऑनलाइन काम में क्या होता है, सुनी सुनाई वो जी फना ऐप आई है, उस पे अकाउंट बना लो, वो जी 2000 रुपया महीना दे रही है, 3000 लगा लो, वो जी 1000 रुपया महीना दे रही है, आगे और दोस्तों को लगाओ वो और दे रही है। और हम ये जो आसान पैसे कमाने के चक्कर में हमारे लोगों ने बहुत से मियाँ वाली इस ख्याल में वो जी बेशुमार एप्लीकेशन पर पाल आई है, और एक बी फॉर यू आई है, और अब एक फोर्सेज चल रही है। अच्छा जी, काम सीखना कोई नहीं है, यानी कि हम सीखने की साइड पे नहीं जाते। हम समझते हैं कि ये कोई ऑनलाइन जो है ना वो फूलों की सेज है काम, तो हम कमा लेंगे। ऐसा नहीं है। आपके पास हमारा जो आज का मकसद है, कोशिश करेंगे आपका टाइम ज़्यादा ज़ाय ना हो। हम आपको मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बताएंगे कि आप कौन कौन सी फील्ड्स में अर्निंग कर सकते हैं, क्या क्या काम करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और उन फील्ड्स को आपने घर जाके थोड़ा बहुत नेट पे सर्च भी करना है। जो चीज़ आपको पसंद है आपको क्लिक करे। एक आप मैथ में पढ़ते होंगे, टीचर्स बैठे होंगे, आपके हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि जो चीज़ आप पे क्लिक करती है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, उस फील्ड में आए। हम आपको इंशाल्लाह फ्री में ट्रेन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। इस ख्याल में तो हमारी क्लासेस भी होती हैं। कोशिश होता है हफ्ता 10 दिन बाद हम कोशिश होती है कि क्लास करके बच्चों को गाइड करें। तो हम आपको मुख्तलिफ ये बाकी ट्रेनर्स भी आपको बताएंगे। और आप जहन में रखें, जो बच्चे करना चाहेंगे हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन लर्निंग करनी है, 6 मंथ मिनिमम आपको लगेंगे। हम आपको यहाँ पे कह जाए ना तो जी कल से आपको डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बात नहीं है। जिस फील्ड में आपने काम करना है हम आपको बताएंगे। हम आपको इंशाल्लाह फ्री में ट्रेन भी करेंगे, लेकिन मिनिमम 6 मंथ आपने उसको देने हैं और फिर अर्निंग स्टार्ट होगी। वो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कैसे स्टार्ट होगी। मैं खुद इस वक्त जो काम कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। बाकी दोस्त आपको ऑनलाइन जॉब के बारे में भी बताएंगे। जॉब भी की है, लेकिन इस वक्त बिजनेस करता हूँ। सबसे जो अगर बोर्ड मार्कर होता, चले ठीक है, ट्रेडिंग एक आपने सुना होगा, मे भी आजकल तो खैर सोशल मीडिया पे जो है अच्छा तो ना ट्रेडिंग मैं करता हूँ। आपको जो स्किल मेरे पास है और इस वक्त मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस पर मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ट्रेडिंग क्या होती है? तिजारत होती है। तिजारत एक आप नॉर्मल ये ताजिर हैं, कोई भी सामान ले आते हैं बेच देते हैं। लेकिन ऑनलाइन 3 किस्म की ट्रेडिंग है जो लोगों को इस वक्त रोजगार का जरिया भी बनी हुई है। आप 3 किस्म की ट्रेडिंग से जो है अर्निंग कर सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग से कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से कर सकते हैं, एंड इसको आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से कर सकते हैं। ये 3 किस्म की ट्रेडिंग है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है सर। तो ये ट्रेडिंग करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ये होती क्या है, इन तीनों का मैं आपको बुनियादी तारफ करवाऊंगा, फिर आपको जो चीज़ अच्छी लगे समझना चाहेंगे बाद में इंशाल्लाह हम आपको लिए गाइडेंस जो है जारी रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग को आप कह सकते हैं शेयर ट्रेडिंग भी आप कह सकते हैं। शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा, PXS पाकिस्तान, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
کا سمجھے ادارہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ اس سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں؟ اسٹاک شیئر ہوتے ہیں. کوئی بھی کمپنی بنتی ہے تو اس کو فنڈ ریزنگ کے لیے, دیکھیں نا, کمپنی کوئی 2-4 لاکھ سے تو نہیں بنتی, اس کو ملینز اینڈ بلینز آف روپیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ فنڈ ریزنگ کے لیے اپنا ایک انسٹرومنٹ جاری کرتے ہیں, ایک پیپر. آپ کو میں کوشش کروں گا جتنا آسان لینگویج میں سمجھاؤں. ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس کو شیئر بولتے ہیں. وہ 10 روپیز کا بھی ہو سکتا ہے, کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ 100 روپیز بھی اس کی ویلیو رکھ سکتے ہیں. تو یہ شیئرز جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں مارکیٹ میں. جب سیل ہو جاتے ہیں, کمپنی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, پھر کمپنی کام شروع کرتی ہے. آپ کا بینک آف پنجاب ہے, بائیکو پیٹرولیم ہے, آپ کی یہ میپل لیف ہے ہمارے پاس داؤد خیل سکندرآباد, ان سب کے شیئرز ہیں. جو شیئرز کی شیئرز انہوں نے بیچے ہیں, پیسہ آیا ہے, اور پھر کمپنی بنتی ہے. اب کمپنی بن گئی ہے, آگے آپ لوگوں نے پیسے, ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, شیئر ہیں, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایکسچینجز بنی ہوئی ہیں, بروکر ہیں, اس پہ اکاؤنٹ بنانا ہے. یہ شیئرز اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. لاسٹ ٹائم 2021 میں اب بینک آف پنجاب کا شیئر 11 روپیز میں تھا, اور آج بینک آف پنجاب کا شیئر 3.5 روپیز کا. کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہر کسی کو پتہ ہے ڈاؤن آئی ہے, بہت زیادہ ڈاؤن آئی ہے. تو اب انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے, یعنی کہ 3.5 روپے کا بینک آف پنجاب کا شیئر. میپل لیف کا 45 روپیز کا شیئر تھا, 45 روپے کا, اب 25 روپے. تو اسی طرح بائیکو پیٹرولیم ہے, اس کا بھی اسی طرح ہے. تو یہ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں, اگر آپ کو کام آ جائے تو تھوڑے پیسوں سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ پتہ چل جائے, گور آ جائے کہ ارننگ کرنی کیسے ہے, پھر آپ تھوڑے پیسوں سے بھی اس میں ٹریڈنگ کر سکتے ہو. اس میں دیکھیں آپ, یہ تینوں کام ہے نا, آپ 2 طریقے. آپ ایک بندہ ہوتا ہے انویسٹر, وہ جو اس کے پاس 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, 30 لاکھ ہے, اس نے لگانا ہے, تو چلیں جی 15 لاکھ ہوگا تو میں وڈرال کر لوں گا. ایک ہوتا ہے ٹریڈر. ٹریڈر میں ایک چیز لینی ہے, اس میں لیوریج مل جاتی ہے مختلف. آگے آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ تھوڑے پیسوں سے بھی آپ کر سکتے ہو, لیکن لرننگ کا آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ول ہو کہ میں نے لرننگ کرنی ہے, سیکھنا ہے. تو شیئر آپ نے 3 روپے کا خریدا ہے, 5 روپے کا بیچ دیا. وہ ایک ڈرامہ مشہور ہوا تھا, میرے پاس تم ہو یا میرے پاس صرف تم ہو, بڑا مشہور ہوا تھا پاکستان میں. تو ہمایوں سید تھا اس میں, آئی تھنک جو ہیرو تھا, تو وہ جو امیر ہو گیا تھا تو وہ اسٹاک ایکسچینج سے امیر ہوا تھا. لیکن مسئلہ کیا ہے جی, ہم جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا غریب لوگ ہیں نا, ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, پیسے کما سکتے ہیں. کبھی ٹی وی پہ اشتہار نہیں چلا, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, کبھی نہیں چلتا, کسی کالج میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ پاکستان کا فائدہ ہے نا, اگر اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی, اتنی فیک ایپلیکیشنز پر لوگ پیسہ ضائع کرتے ہیں. فیک ایپلیکیشن پہ اربوں روپے لوگ ضائع کر دیتے ہیں, اور بعد میں وہ جی گورنمنٹ کہتی ہے یہ تو فیک تھی, وہ جی کتنے دوڑ گئے, بے شمار دوڑ جاتے ہیں لوگ. اگر یہ چیز ہمارے لیے آسان بنا دی جائے تو اگر اسٹوڈنٹس اپنی سیونگ کر کے 2,000-3,000 روپے بھی منتھلی اس میں انویسٹ کرتے رہیں, شاید جب آپ وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں گے 3-4-5 سال بعد, تو وہ آئی تھنک 10x یعنی کہ 1000% تک پروفٹ کما چکے ہوں گے, اگر ساتھ ساتھ اچھی کمپنیز میں انویسٹ کرتے جائیں. لیکن بتایا نہیں جاتا ہم لوگوں کو کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ویسے اس کا اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو بروکر کا ہیڈ آفس ہے اس میں آپ جائیں, ادھر ڈیرہ سہیل خان ہے نزدیک, ہمارے پاس پنڈی اسلام آباد ہے. لیکن ٹیچر بھی آپ کے ہیں, کوئی بندہ اگر کرنا چاہے گا تو آپ کا آن لائن جو ہے وہ فیسلٹی, جو یہاں سے ہم ڈاکومنٹس وغیرہ بھیج دیں گے, اور انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ کھلوا کے آپ ٹریڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے لرننگ, 6 منتھ لرننگ, اس کے بعد اگر 1 روپیہ بھی لگانا ہے تو 6 مہینے بعد لگانا ہے. اگر آپ کو 3 مہینے بعد بھی محسوس ہو نا کہ یار میں نے سیکھ لیا ہے, بس میں تو بڑا جی ایکسپرٹ ہو جاؤں, لیکن پھر بھی نہیں لگانا, یعنی کہ کم از کم 6 مہینے لرننگ کریں. نیکسٹ فوریکس ہے, فارن ایکسچینج جو ہے اس کو شارٹلی فوریکس بولتے ہیں. فارن ایکسچینج کیا ہے؟ چائنیز یوان, جاپنیز ین, امریکن
USD, अमेरिकन डॉलर, इसके बाद ग्रेट जो है ब्रिटेन की जो करेंसी है पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP। तो ये फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी भी फॉरेन करेंसी है, लेकिन उसको तो कोई ट्रेड करता भी नहीं है। तो इनकी जो फ्लक्चुएशन है उससे आप पैसे कमा सकते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव इनकी प्राइसेस में जो है आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी करेंसी को अगर देख लें तो 257 का डॉलर मैंने 2 महीने पहले एक दोस्त को डॉलर लेके दिए। दोस्त उसने कहा जी 20 लाख रुपया पड़ा है, मैंने तो यूके जाना था। यार भाई ये तो डिवैल्यू हो रहे हैं, उधर तो फीस बढ़ रही है। तो मैंने उसके डॉलर्स में कन्वर्ट करके रख लिया। आप हिसाब लगा लें 21 लाख रुपए का, तो डॉलर 257 रुपए का लिया है, तो आज आई थिंक 309 रुपए का है। तो ये फॉरेक्स है। इसी तरह डेली बेस पे बल्कि एक मिनट्स के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में तब्दीली होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरो और हम डॉलर की बात करते हैं तो एक जो यूरो है वो 1.2 फॉर एग्जाम्पल डॉलर का है, तो हो सकता है कल वो 1.3 का हो जाए। तो इसमें आप इस काम में भी ना राउंड अबाउट अगर आप $50, अब तो डॉलर महंगा हो गया है, $20-30 लगा के अगर सीखा हुआ हो तो आप डेली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मसला नहीं है, यानी कि 5, 10, 7, 8 हज़ार रुपया, और ये चीज़ आपके हाथ में होती है। जिस टाइम मर्जी लगा लें, जिस टाइम मर्जी निकाल लें। ये नहीं है कि कंपनियों को दिया और वो समझे बैंक अकाउंट होता है इस तरह का। तो ये आप करेंसियों की जो है एक्सचेंज से, मैं थोड़ा एग्जाम्पल इधर भी नहीं लिखी मैंने, पेट्रोलियम हो गई, मेटल हो गए, और इसके अलावा PSO हो गया। फॉरेक्स में आप आ जाएं, USD हो गया और CNY यानी युआन हो गया, यूरो हो गया, USD हो गया। ये मुख्तलिफ पेयर की वैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसके लिए भी ब्रोकर होते हैं, सेम है। समझे, ब्रोकर ऑथोराइज्ड अथॉरिटी होती है जो कि आगे ट्रेड करवाती है चीज़, यानी कि आपने जब भी ऑर्डर करना है उन्होंने आपके लिए खरीद लेनी है। ऑनलाइन कॉल नहीं करनी पड़ती, आपने ऑर्डर करना है और फिर जब आपने सेल करना है तो उन्होंने सेल करना है। सेम फॉरेक्स में भी और सेम स्टॉक। तो ये एक है क्रिप्टो इनक्रप्शन डिक्रप्शन, अगर किसी ने पढ़ी हुई हो तो ये एक छुपी हुई करेंसी होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है जो किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, किसी अदारे के अंदर नहीं आती। ये बिल्कुल आज़ाद करेंसी होती है। पिछले दिनों भी खबरें चली हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगा दी पिछले दिनों भी, क्योंकि वो FATF की जो है ना उसकी शराइत में होती है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करना। लेकिन ये वाली बातें आपने थोड़ा कोशिश करना है वीडियो में नहीं अपलोड करने, लेकिन ज़्यादा यूट्यूबर बना लें, कर भी लें, कोई मसला नहीं है। ये कोई बंद नहीं कर सकता, अमेरिका खुद भी बंद नहीं कर सका जब है डिसेंट्रलाइज्ड, ये किसी के कंट्रोल में ही नहीं है ना। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है ना, चाइना बंद नहीं कर सका, सिंगापुर बंद नहीं कर सका, अब ईरान ने ऑथराइज कर दिया, सिंगापुर ने खुद इजाज़त दे दी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीकों से आपको बताऊँ, आप बोर ना हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनती है और इससे आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। एक मेरे दोस्त ने $16 से, जानते हैं भाई हनीफ शाह साहब, $16 से $3.5 लाख रुपया भी कमाया। इसमें बहुत ज्यादा गैप है। इसमें ना ये जो स्टॉक था, स्टॉक में जो बड़े हब होते हैं, हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इनको वेल्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स मछलियां जो छोटियों को खा जाती हैं। इसमें भी वो लोग इन्वॉल्व है, थोड़ा थोड़ी आमदन मिलती है, हम लोग थोड़े पैसों वाले थोड़े कमा सकते हैं। सेम ये भी आप इंटरनेशनल करेंसीज है, ये एक नई चीज़ है। रियल तरीके से काम सीख के, किसी ऐप के पीछे नहीं लगना, वो ये जी क्रिप्टो की ऐप है, वो वैसे 2 नंबर, हर काम में 2 नंबर ही आ जाए। छुरी बनाने वाला तो छुरी बना देता है, आप किसी की आप गर्दन काटें या सेब काटें आपकी मर्जी है ना। इसमें लोग गर्दन काट रहे हैं, ऐसे बना दीजिए वो फेक वेबसाइट्स। और अभी एक फोर्सेज है, उन्होंने भी अपने आप को नाम क्रिप्टो कर दिया।
ٹھیک ہے. تو ان باتوں میں نہیں پڑھنا, آپ نے ایکچوئل سیکھنا ہے کرپٹو کیا ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے. 8ویں کلاس میں اگر آپ کا کوئی بھائی وغیرہ پڑھتا ہے تو پہلا چیپٹر ہے 8ویں کی کمپیوٹر کی کتاب کا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. اس میں باقاعدہ طور پہ بلاک چین کا انٹروڈکشن بھی لکھا ہوا ہے, اور اس میں کرپٹو کرنسیز کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, اور جو ایکٹیویٹی بتائی جاتی ہے ٹیچر کو کروانے کی اس میں یہ ہے کہ 5 ٹاپ کرپٹو کرنسیز بچے لکھ کے لے کے آئیں گھر سے. اور یہ جو 1 نیشنل کریکولم ابھی پچھلی گورنمنٹ میں, کسی کا نام نہیں لیتا, پچھلی گورنمنٹ میں بنا تھا, اس میں یہ بڑی اچھی چیزیں شامل کی گئی ہیں, کرپٹو کرنسی اس میں شامل ہے. تو صدر پاکستان کے انڈر ایک کورس ہو رہا ہے, آئی تھنک ویب سائٹ ان کا جو ادارے کا نام ہے PIAAC, اس نام سے وہ ادارہ ہے, آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر رہے ہیں. اس میں بھی باقاعدہ طور پہ بلاک چین ٹیکنالوجی پہ کورس کیا ہے. اس میں بہت سارے طریقوں سے آپ بلاک چین ٹیکنالوجی سیکھیں, لیکن فائنل یہ ہے کہ اس میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, اور ٹریڈنگ اس میں مارکیٹ میں بہت زیادہ فلکچویشن ہوتی ہے. رات میں آپ نے جو ایک چیز 10,000 کے لیے, صبح ہو سکتا ہے اٹھیں آپ کو 15,000, لیکن سیکھنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے 15 روپے کی ہو. آپ نے سیکھنا ہے کہ وہ میں نے لاس سے کس طرح بچنا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے, بلکہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی واقعی اس میں سیریس ہوگا, سیکھنا چاہے گا, تو میرے پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ میں 11 سے آن لائن کام کر رہا ہوں, اور کم از کم عیسیٰ خیل میاں والی میں جتنے بھی جب سے میں سکھا رہا ہوں 100 بندہ آتا ہے, 3 بندے سیکھتے ہیں. تو جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی $10 کے لیے پاس سکھوں والی گل کون ہی. تو یعنی کہ اگر آپ لرن کرنا چاہیں گے, 6 مہینے 1 روپیہ بھی انویسٹ نہیں کریں گے, یہ پہلے وعدہ کریں گے اور صرف سیکھیں گے. اس کے بعد آپ کے پیسے آپ لگائیں, اس کو ضائع کریں یا بنائیں, آپ کی مرضی ہے. تو یہ جو ہے کرپٹو کرنسی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی پہ یہ چلتی ہے. اس میں ایکسچینج سب سے مشہور ہے, بائنانس یہ سب سے مشہور ایکسچینج ہے اس وقت دنیا کی, یہ چائنیز ایکسچینج ہے. تو اس کا جو سب سے مشہور کوائن ہے وہ بٹ کوائن ہے, اور باقی اس کا جو XRP ہے, ریپل ہے, ایتھیریم ہے. تو یہ کرنسیز ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے, جو بینکس اور یہ جو کرنسیز ہیں, یہ آپ یہاں سے ایکسچینج کرواتے ہیں. آپ عمرے پہ جانا ہے تو آپ کے پاس پاکستانی روپیز ہیں, پہلے آپ ادھر ادھر جائیں گے, ان کو ڈیل کروائیں گے, اور ادھر آپ سے جو بیٹھے ہوتے ہیں ایکسچینج والے وہ کمیشن بھی لے لیں گے. تو یہ سارے کمیشن اس کرنسی میں ختم ہو جاتے ہیں. میں خود عمرے پہ تھا تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, تو میں نے ادھر ہی بیٹھے نا, وہ جو مکہ ٹاور ہے ادھر بیٹھے میں نے 3-4 لاکھ روپے کے ادھر ہی منگوا لیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بارڈر لیس کرنسی ہے. یہ دنیا کا کوئی بندہ, کوئی کنٹری اس کو بلاک ہی نہیں کر سکتا, بین نہیں ہو سکتی. بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, یہ کسی ہارڈ ڈسک پہ سیو ہی نہیں ہوتی, یہ بلاکس میں سیو ہوتی ہے. پچھلا بلاک, اگلا بلاک, یہ مل کے یہ سارے بناتے ہیں, کسی ایک بندے کے لیے گورنمنٹ نہیں ہوتی. تھوڑا بہت آپ کو میں نے کتاب بھی بتائی ہے, سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. مزید انشاءاللہ نیکسٹ 1-2 لیکچر میں اس کی بیسکس بلاک چین کیا ہوتی ہے, اور وہ میں آپ لوگوں کو اگر ہوئے لیکچرز انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا. میرے خیال میں اتنا بہت ہے. ای کامرس کو چھوڑ دیتے ہیں, نیکسٹ کبھی. ای کامرس ویب سائٹ میری اپنی ہے azshopping.com, زہریہ گروپ آف بزنسز عیسیٰ خیل میں. ہماری فزیکل شاپس بھی ہیں, azshopping.com کے نام سے ہمارا اپنا جو ہے ای کامرس بزنس بھی ہے. جس طرح آپ کی دراز.pk ہے, اس پہ لوگوں کے سٹورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن یہ ہمارا اپنا ہے. تو ای کامرس بھی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو, میں تو 25 منٹ لے گیا, پروگرام 20 منٹ کا تھا. تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا اگر آپ سمجھیں گے تو. سیریس جو بچے ہوں گے, واٹس ایپ نمبر میں ابھی لکھ دیتا ہوں, تو آپ لوگوں نے رپلائی نہ بھی کروں تو نا, آپ نے اپنا نیم, کالج کا نیم, کلاس وغیرہ آپ لکھیں گے. میں جب فری ہوں گا آپ کو جس گروپ میں آپ کہیں گے, جس قسم کے ارننگ والے میں آپ کو ایڈ بھی کر دوں گا, اور گائیڈنس انشاءاللہ جاری رکھوں گا. شکریہ.